میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا ایک معمولی مزارع تھا، بھلا ہم کہاں اور تعلیم کہاں۔ جب میں 16 سال کی تھی تو والد نے میری شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے۔ سسر بوڑھا تھا اور شوہر ایک زمیندار کی زمین پر ہل چلاتا تھا۔ ہماری گزر بسر بمشکل ہوتی کیونکہ سسر کی 6 بیٹیاں تھیں اور وہ یتیم بھتیجیاں بھی ساتھ رہتی تھیں۔ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اکیلا میرا شوہر ہی اٹھاتا تھا۔ جس عمر میں میری شادی ہوئی مجھے اپنا ہوش نہ تھا اور نہ اتنی عقل تھی کہ زندگی کے مسائل سمجھتی۔ میں تو زندگی کو بس ایک محنت مشقت کی چکی ہی سمجھتی تھی۔ ہمارے تن پر بوسیدہ کپڑے ہوتے تھے، صبح لسی سے روٹی اور دوپہر پیاز کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ البتہ رات کو دودھ کا ایک گلاس ہر ایک کو مل جاتا تھا، کیونکہ گائے ہمارے خاندان میں ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صرف 3 دن تک دلہن بنی رہی۔ اس کے بعد وہی کھیتوں میں جا کر کام کرنا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، گھاس کاٹنا، تندور پر روٹیاں پکانا۔ جو کچھ میکے میں تھا وہی سسرال میں ملا۔ 1 سال میں اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر ساس بہت خوش تھی۔ اس نے اس نام کمال خان رکھا، لیکن گھر میں سب بہت پیار سے کملا کہتے تھے۔ کملا 1 سال کا تھا جب ایک روز ایک عجیب حادثہ پیش آیا گیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے گئی تھی۔ اس وقت کنویں پر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کنواں پگڈنڈی کے پاس تھا جہاں سے سڑک آ کر ملتی تھی۔ سڑک پر ایک کار کھڑی تھی اور دلاور خان کار سے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے پانی چاہیے۔ اپنی گائے میری کار کے پاس لے چلو، کار گرم ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ میں دلاور خان کو پہچانتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے زمیندار کے گھر بطور مہمان آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت میں اسے روٹی دینے کے لیے اوطاق میں گئی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی، مگر اس کے اجلے سفید براق کپڑے اور خوبصورت چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ میں اس کی مسحور کن شخصیت سے بہت پہلے بچپن میں ہی مرغوب ہو گئی تھی، اور نہ جانے کیا بات تھی کہ آج وہ ٹٹکٹی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ جیسے کسی نے مجھ پر سحر پھونک دیا ہو، ایک غیر مرئی طاقت کے زیر اثر کسی چابی والے کھلونے کی طرح اس کا حکم بجا لا رہی تھی۔ کار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے انجن بند کر دیا اور مجھ سے پوچھا، اس خدمت کے صلے میں تم کو کیا چاہیے؟ میں چپ کھڑی اپنا آنچل انگلیوں میں سے مروڑتی رہی تو وہ بولا، کار میں بیٹھو گی، سیر کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ایسے ہی اس کی گاڑی میں جا بیٹھی جیسے کسی پر جادو کر دیا گیا ہو۔ دلاور خان نے گاڑی چلا دی اور پھر نہ روکی۔ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے اس لمحے طے کر لیا تھا کہ جو بھی ہو وہ مجھے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ میرے رشتہ دار باپ، چچا، سسر اور شوہر کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے راستے میں آتے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو تھانے والوں نے انہیں آنکھیں دکھا کر بھگا دیا۔ یہ سارا علاقہ دلاور خان کا تھا، کون بھلا اس کے خلاف رپورٹ لکھاتا؟ تھانے والوں کے لیے تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہ تھی کہ ایک بڑا زمیندار ایک غریب مزارع کی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے اٹھا لے گیا ہے۔ دلاور خان کی حویلی دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس قدر شاندار گھر میں نے کبھی خواب میں خیالوں میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ اور بیمار تھی۔ حالات میرے لیے بہت سازگار تھے۔ دلاور خان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ گوہر دیکھو، تم میرے گھر میں قدم رکھ چکی ہو، تمہارا واپس جانا تو اب میری بے عزتی ہے۔ یہ ناممکن ہے، میں تمہیں مذاق میں نہیں لایا۔ مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھاگ گئی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا، یہ تمہارے لیے بڑی عزت کی بات ہونی چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ تھا، تمہارا بیٹا، اس کو تمہیں بلا دینا ہوگا۔ میں اس آدمی کو کیا کہتی جبکہ وہ طاقتور تھا اور میں کمزور۔ وہ جو کہہ رہا تھا اسے وہ جبر سے بھی منوا سکتا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ اس نے مجھے بیوی بنانے کا خیال کیا۔ اگر یوں ہی دل لگی کر کے چھوڑ دیتا تب بھی میں یا میرے ماں باپ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میرے سسر، والد اور شوہر کو بلوا کر اس نے اپنا ارادہ بیان ان پر ظاہر کر دیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ وہ مجھے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہ سب جانتے تھے کہ
اگر انہوں نے سیدھے طریقے سے دلاور خان کی بات نہ مانی تو پھر وہ ان پر عرصہ حیات تنگ بھی کر سکتا ہے۔ غریب تو اپنی غربت سے مجبور ہوتا ہے اور یہی میرے وارثوں کی بے بسی تھی۔ انہوں نے دلاور خان کی پیشکش قبول کر لی اور کافی رقم لے کر طلاق نامہ لکھ دے دیا۔ اب میں آزاد تھی، دلاور خان مجھ سے نکاح کر سکتا تھا۔ میں کمسن تھی، وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کا رعب مجھ پر ایسا طاری رہا کہ جو وہ کہتا میں بلا چونچرا مان لیتی۔ نکاح کے بعد اس کے گھر میں میری جو حیثیت متعین ہوئی اس کا تصور بھی میں نہ کر سکتی تھی۔ سارے گھر کی مالک تھی، دلاور خان مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے سے پیالہ لا کر دیا تھا۔ میں جو کڑی دھوپ میں کھیتوں میں جلتی تھی آج ٹھنڈی حویلی میں سکھ چین اور آرام کی نیند سوتی تھی اور نوکرانیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ میں سچ مچ بھکارن سے ملکہ بن گئی تھی۔ بھلا ایسے نصیب کسی لڑکی کے ہو سکتے ہیں؟ شاید کروڑوں میں کوئی ایک ہی ایسی ہوتی ہے۔ میں جس قدر و قیمت پر ناز کرتی تھی کم تھا۔ میں غربت کے دہکتے ہوئے جہنم سے نکل کر دلاور خان جیسے بڑے آدمی کی عزت بن گئی تھی اور اس کے پیار کی چھاؤں تلے آ گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے پھر کوئی ناتا نہ رکھا۔ ایک ماں تھی جس نے ساتھ نہ چھوڑا، وہ چوری چھپے ملنے آ جاتی تھی اور کبھی کبھی میرے بیٹے کملے کو بھی اپنے دوپٹے کی اوٹ میں لپیٹ کر لے آتی تھی۔ جب تک میں دلاور خان کے بچے کی ماں نہ بنی، دلاور خان نے میری ماں کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ لیکن جب میں اس کے گھر میں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا تو پھر اس نے مجھے جتا دیا کہ مجھے اپنے میکے سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، خاص طور پر پہلے شوہر کے لڑکے کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے میں صرف دلاور خان کی محبوبہ تھی، اب اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی اور یہ زنجیر باقی سب زنجیروں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اب میں کملے کو یاد کر کے تڑپتی تھی مگر اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میں اسے بھول کیسے سکتی تھی؟ میرا ایک بیٹا تو سونے کے پالنے کے جھول رہا تھا اور دوسرے کو زمین پر بچھانے کے لیے دری کا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا۔ کملے کے لیے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی مگر اس سے میری تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر دم یاد آتا تھا۔ اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ عسرت کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا۔ میں محملی بچھونوں پر سوتی تھی، شاید بعض غم تقدیروں میں اٹل ہوتے تھے، موت کی طرح۔ جتنی بھی خوشی ملے وہ غم نہیں ٹلتے، جب تک سانس چلتی ہے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کملے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہوتے رہے، دلاور خان کے گھر مجھے ہر طرح کا سکھ اور آرام ملا۔ اس شخص نے کبھی کوئی دکھ نہ دیا، میری ہر خواہش اس نے میری پوری کی۔ میں نے بھی اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، ایک اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ کملے کو بھی بھلا دیا، اپنی ممتا کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ دلاور خان کے گھر میں نے 5 بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے کالے بال ان کی محبتوں کی دودیار روشنی میں سفید ہو گئے۔ دلاور خان نے ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا خبر گوہر، تیرے لڑکے تجھ سے وفا کرے یا نہ کرے، اس لیے میں جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان میں بٹوارا کرتی رہنا۔ دلاور خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بنا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائیوں اور بے چارگی کیا شے ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا کسی بات کی پرواہ نہ تھی، اب ہر بیٹے کی خوشنودی کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنے اپنے مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے، انہوں نے میری تنہائی اور بیوگی کا ذرا بھی احساس نہ کیا تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا، وہ کبھی کبھار ہی میرے پاس آتا تھا۔ اس سے چھوٹا بھی اپنی بیوی کا غلام بن کر گیا، تیسرا حیدرآباد اور چوتھا نواب شاہ میں پڑھتا تھا۔ 5واں سب سے چھوٹا تھا بیٹا ابھی گھر میں ہی رہتا تھا مگر گھر بار اور کام کاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن کار لے کر گھومتا کرتا اور اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ دوستوں نے اس کا دل و دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، پڑھائی سے اسے کوئی رغبت نہ تھی۔ میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے پاس کیا تھا۔ جس قدر سکھ مجھے دلاور خان کی ذات سے ملا تھا اتنا ہی سکھ اس کے بیٹوں نے نہیں پہنچایا تھا۔ مجھے ان 5 سے بے حد محبت تھی، وہ میرے لہتے جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی، 5 بیٹے دلاور خان کی طرح ماشاءاللہ قد آور اور جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی تھی، دل یہی چاہتا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوں۔
میرا ان کے سوا کون تھا؟ میکا چھوڑے مدت گزر چکی تھی، وہ غریب مزارے تھے۔ دلاور خان کی حویلی میں ان کے لیے جگہ کہاں تھی؟ میں ان کے لیے، وہ میرے لیے مر چکے تھے۔ دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناتے مدتوں پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا مجھے اس نے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دلاور خان محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب کر میں نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی کوکھ کے جانے کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ حالانکہ وہ مجھے بھولتا نہ تھا، ہر لمحہ قدم قدم پر کملے کی یاد میرے دل میں چٹکیاں کاٹتی رہتی تھی، مگر ان پانچوں بیٹوں نے مجھے اس کی جانب جانے نہ دیا۔ مجھے تو ان سے یہ بات بھی چھپانی پڑی تھی کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے سوتیلے بیٹے کا باپ تھا، ایک غریب ہاڑی کا بیٹا۔ وہ ہاڑی جو ان کے مزارے ہوتے ہیں، یہ کیسے کسی نوکر کو اپنا بھائی کہلوانا پسند کر سکتے تھے؟ وہ بیچارہ کیا ان کی برابری کرتا، لیکن میں ماں تھی، کب تک اپنے اندر کی عورت کو آواز کی دبا میں رکھتی؟ اب جب کہ یہ لڑکے میری پرواہ کرتے تھے، مجھے اس بیٹے کی اور بھی زیادہ یاد ستاتی تھی۔ وہ مجھ سے ساری عمر جدا رہا تھا۔ میری کوئی بیٹی بھی نہ تھی جو غم گسار بنتی۔ بڑے بیٹے جو شادی شدہ تھے وہ کبھی عید تہوار پر پل دو پل کے لیے آ جاتے تھے، ورنہ ان کے گھر میں بھی دور تھے، میں وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ دلاور خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بہوں کے در پر خود چل کر نہ جاؤ گی، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آ جائے گی اور وہ کسی دن تمہیں بے آبرو بھی کر دیں گے۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میرے پاس آتے جب انہیں کوئی رقم چاہیے ہوتی یا بینک سے پیسہ نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضروری تھے۔ بس اسی لمحے وہ میری خوشامد بھی کرتے، ورنہ وہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے مجھے کملے کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا میں اس سے ملنے سے مجبور رہی تھی، کیونکہ وہ کسی ہاڑی مزارہ یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں آزاد تھی، اب تو ہر دم یہی جی چاہتا تھا کہ کسی طرح پڑ لگ جائیں اور میں اڑ کر کملے کے پاس جا پہنچوں۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتا دیا کہ میں اب تمہارے بھائی کملے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سہپا ہو گئے اور وہ خفا ہونے لگے اور کہا کہ میں ایسی بات ہی منہ سے کیوں نکالوں جو ان کے خاندان کے وقار کے شایان شان نہیں ہے۔ میں مایوس ہو گئی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی اپنے کملے سے نہ مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی کملے سے ملنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب پہلی بار اس کے سامنے گئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو میرے پیروں پر گرنے لگے، وہ اتنا رویا کہ میرا دامن تر ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری ممتا نے خود سے شرما کر میرے دیہی دوپٹے کے پلوں میں منہ چھپا لیا۔ کیسی ماں تھی کہ اپنے اتنے طویل عرصے تک اپنے لہتے جگر کو فراموش کیے ہوئے، مگر کملے نے ایک لمحے کو نہ بلایا۔ بھیگی آواز میں بتایا کہ میری حویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے، مجھ سے ملنے کو بڑے جتن کیے۔ میں خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوشش کی، دلاور خان کو سفارش کرائی، مگر خان نے مجھ تک ان اطلاعات کو پہنچنے ہی نہ دیا۔ میرے بڑے نصیب کہ وہ مجھ سے نہ مل سکا۔ ماں میں تو تیری صرف ایک جھلک دیکھنے کو اپنی جان تک دے سکتا تھا، وہ سسک سسک کر فریاد کر رہا تھا اور میرا دل اس کی ہر سسکی پر لہو ہو رہا تھا۔ اس روز بھی میں جی بھر کر رو رہی تھی، وہ مجھے آنے نہ دیتا تھا، بار بار پاؤں پکڑ کر کہتا تھا ماں اللہ کے لیے اب تو نہ جا، میرے دل میں یہ بڑی حسرت ہے کہ تو اب میرے ہی ساتھ رہے اور میں عمر بھر تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں، آخری دم تک تیری خدمت کروں۔ ماں میں غریب ضرور ہوں لیکن ہوں تیرا ہی بیٹا، تیرے لیے اتنا کما کر لے آؤں گا کہ تو آرام سے زندگی کے باقی دن گزار لے گی۔ کملے کا پیار، اس کی باتیں، اس کی حسرتیں اور بھولا پن، ہر بات میرے دل میں ترازو ہو رہی تھی۔ اس کے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے اور کھردرے ہاتھ پاؤں، اس کا دیہاتی پن، ہر شے میرے سینے میں زخم ڈال رہی تھی۔ میرے پانچوں بیٹے تو عیش و آرام سے تھے، ایک کے پاس اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین تھی، مگر میرے اس پھول کے تن پر کپڑے تک آل سالم نہ تھے۔ میں اس کی بد نصیبی پر حیران تھی کہ جس نے کملے سے ماں باپ کا پیار چھین لیا تھا، جس کو سخت مشقت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ تھا، بڑی مشکل سے اس نے مجھ کو جانے دیا، دور تک چھوڑنے پیچھے آیا، بار بار التجا کرتا کہ ماں اللہ کے لیے اب نہ جا، میری غربت سے نہ ڈرو، میں اتنا محنت کروں گا کہ تو سکھی رہے گی۔
میں گھر لوٹی تو میرے بیٹے مجھ سے دو ہاتھ کرنے آ گئے۔ ان کو علم ہو گیا تھا کہ میں کملے سے ملنے گئی تھی۔ سب ہی نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ میں اپنی جائیداد طلب کی، جواب جو ان کا باپ میرے نام کر گیا تھا، وہ اب میرا شرعی حق ہی بھی مجھ کو نہ دینا چاہتے تھے۔ شاید ان کو یہ خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہیں اپنے حصے کی جائیداد کملے کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی حیل و حجت یہ بھی ان پانچوں میں تقسیم کر دی، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ورثہ تھا۔ میرے بعد میں ان کو ہی ملنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں نے چونکہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا، اور وہ معمولی ہاڑی کے گھر چلی گئی۔ لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا سوتیلا بھی کوئی بھائی ہے، جس کے باعث ان کی بے عزتی ہوئی ہے، لہٰذا وہ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھ کو بڑا دھچکا لگا۔ میرے اپنے بچے جن کو میں نے جنم دیا، پالا پوسا، آج دولت کے گھمنڈ میں مجھ کو ہی آنکھیں دکھا رہے تھے، اس لیے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے کملے کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اس سے ملنے کی جرات نہ کروں۔ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں، اس کی بھی ہوں۔ اب جب کہ میں اپنے پہلے بیٹے سے مل چکی تھی، ممتا کی مرجائی کو نپل بھر سے تازہ ہو گئی تھی، اب میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں نے اپنے بچوں کو دے دی ہے، دلاور خان کے بچے کو تو بڑھاپا اپنے غریب بیٹے کو دوں گی۔ میں نے پھر بھی عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز بھی یہ پانچوں میرے پاس نہ آئے تو میں نے دل بری طرح ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دلاور خان کے گھر کو چھوڑ دینے کی تیاری باندھ لی۔ جو نقدی زیورات تھے وہ میں نے ان لڑکوں کو بلا کر ان کے حوالے کیے اور یہ پانچوں میں برابر تقسیم کر دیے، تاکہ میرے بعد وہ ان چیزوں میں بھی نہ لڑتے رہیں۔ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا اور زندگی اور موت کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امانتیں وارثوں کو پہنچ گئیں۔ میں جو 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ کملے کے گھر آ گئی، اور پھر ہم عمرے پر چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے میں اپنی محنت سے جمع کیے تھے، وہ اپنی رقم سے میرے ہمراہ گیا۔ کملا تنہا رہتا تھا، باپ مر چکا تھا، اب اس کی میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی دلاور خان کی اولاد ہونے کے ناطے میں اس غریب کو کبھی اپنا بھائی تسلیم نہ کریں گے، کیونکہ وہ کملے کی سماجی کمزور حیثیت کو اپنی عزت پر دبا سمجھتے تھے، لہٰذا میں خود ان کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کملے نے باپ کا 5 مرلے کا گھر بیچ دیا اور ہم شہر آ بسے۔ یہاں اس نے محنت مزدوری کی اور وہ اپنی حلال کی کمائی سے اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگا۔ سمجھتی تھی میرے لڑکوں کا غصہ وقتی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور ایک دن خود مجھ سے ملنے آ جائیں گے، مگر وہ نہ آئے، ان کی جدائی کا غم ضرور ہے۔ لیکن اب مجھ کو اپنی ممتا کی دولت اپنے غریب بیٹے پر نچھاور کرنی ہے، تاکہ میں اس کے کچے گھر میں عزت اور سکون سے مر سکوں۔ اور یہ کہ ایک کھویا ہوا بیٹا مل گیا، لیکن میرے 5 بچے کھو گئے۔ پہلے کملے کے لیے بے سکون تھی، اب ان کے لیے بے سکون رہتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں سکون نہیں، سکھی نہیں، تو اولاد کا کوئی نہ کوئی دڑکا لگا ہی رہتا ہے۔ گٹ کی